کافی پریشان ہو جاتا ہے اور الف سے کہتا ہے کام ڈاؤن، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میں اسے کیوں ماروں گا، وہ میری بھی دوست تھی۔ جس کے بعد الف کہتی ہے تم جانتے تھے کہ میری ماں کافی زیادہ پہلے سے ہی بیمار تھی، کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ کی، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تم لوگ ہی میری ماں کے قاتل ہو۔ جس کے بعد سیحان الف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الف سیحان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور الف سیحان سے کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی کبھی شکل بھی مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم دونوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دونوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی اور تم دونوں کو جیل میں بھیجوں گی۔ جس کے بعد سیحان کہتا ہے الف یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیحان کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے الف کو، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہوتا ہے کہ وہ آخر کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے، کیونکہ الف ایک بات بھی سیحان کی نہیں سن رہی ہوتی۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سیحان بار بار الف کے پاس آ کر صفائی پیش کرے گا، کہے گا جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنے گی سیحان کی، ہر وقت سیحان کے اوپر غصہ کرے گی اور کہے گی دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا۔ کیونکہ سیحان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، کیونکہ سیحان کو محبت ہو چکی ہوتی ہے الف کے ساتھ۔ جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ جس کے بعد زبردستی سیحان الف کے پاس جائے گا، اپنی پسٹل نکالے گا، الف پہ رکھ دے گا اور الف کو کہے گا تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی۔ جس کے بعد زبردستی سیحان اپنی بات الف کو بتائے گا، کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے بابا نے زبردستی کی تھی میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی تھی، میں نے وہ ہوٹل ویسے کا ویسا بنا دیا تھا اور مریم کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ جس کے بعد الف کہتی ہے تم نے اب جو بولنا تھا تم بول چکے ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جس کے بعد سیحان وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دے گا الف میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سن کر الف دوبارہ غصے میں آ جائے گی اور سیحان سے کہے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی تم سے شادی بھی کروں گی، نہ ہی میں تمہیں منہ لگاؤں گی، کیونکہ تم ایک میری ماں کے قاتل ہو۔ ویورز ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے الف کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی اپنے ہوٹل کو لے کر، اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا اور سیحان غازی یوسف کا بیٹا ہے، تو الف کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سیحان کے پاس آ کر سیحان کو ایک تھپڑ دے مارے گی۔ الف سیحان سے کہتی ہے تم نے ہی میری ماں کو مارا ہے، تم لوگ میری ماں کے قاتل ہو، تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سن کر سیحان کافی پریشان ہو جاتا ہے اور الف سے کہتا ہے کام ڈاؤن، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، میں اسے کیوں ماروں گا، وہ میری بھی دوست تھی۔ جس کے بعد الف کہتی ہے تم جانتے تھے کہ میری ماں کافی زیادہ پہلے سے ہی بیمار تھی، کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ کی، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم لوگ ہی میری ماں کے قاتل ہو۔ جس کے بعد سیحان الف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الف سیحان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور الف سیحان سے کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی کبھی شکل بھی مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم دونوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دونوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی اور تم دونوں کو جیل میں بھیجوں گی۔
جس کے بعد سیحان کہتا ہے الف یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیحان کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے الف کو، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہوتا ہے کہ وہ آخر کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے، کیونکہ الف ایک بات بھی سیحان کی نہیں سن رہی ہوتی۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سیحان بار بار الف کے پاس آ کر صفائی پیش کرے گا، کہے گا جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنے گی سیحان کی۔ ہر وقت سیحان کے اوپر غصہ کرے گی اور کہے گی دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا۔ کیونکہ سیحان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، کیونکہ سیحان کو محبت ہو چکی ہوتی ہے الف کے ساتھ۔ جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ جس کے بعد زبردستی سیحان الف کے پاس جائے گا، اپنی پسٹل نکالے گا، الف پہ رکھ دے گا اور الف کو کہے گا تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی۔ جس کے بعد زبردستی سیحان اپنی بات الف کو بتائے گا، کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے بابا نے زبردستی کی تھی میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں نے وہ ہوٹل ویسے کا ویسا بنا دیا تھا اور مریم کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ جس کے بعد الف کہتی ہے تم نے اب جو بولنا تھا تم بول چکے ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جس کے بعد سیحان وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دے گا الف میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سن کر الف دوبارہ غصے میں آ جائے گی اور سیحان سے کہے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی تم سے شادی بھی کروں گی، نہ ہی میں تمہیں منہ لگاؤں گی، کیونکہ تم ایک میری ماں کے قاتل ہو۔ ویورز ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے الف کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی اپنے ہوٹل کو لے کر، اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا اور سیحان غازی یوسف کا بیٹا ہے، تو الف کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سیحان کے پاس آ کر سیحان کو ایک تھپڑ دے مارے گی۔ الف سیحان سے کہتی ہے تم نے ہی میری ماں کو مارا ہے، تم لوگ میری ماں کے قاتل ہو، تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سن کر سیحان کافی پریشان ہو جاتا ہے اور الف سے کہتا ہے کام ڈاؤن، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، میں اسے کیوں ماروں گا، وہ میری بھی دوست تھی۔ جس کے بعد الف کہتی ہے تم جانتے تھے کہ میری ماں کافی زیادہ پہلے سے ہی بیمار تھی، کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ کی، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم لوگ ہی میری ماں کے قاتل ہو۔ جس کے بعد سیحان الف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الف سیحان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور الف سیحان سے کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی کبھی شکل بھی مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم دونوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دونوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی اور تم دونوں کو جیل میں بھیجوں گی۔ جس کے بعد سیحان کہتا ہے الف یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیحان کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے الف کو، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہوتا ہے کہ وہ آخر کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے، کیونکہ الف ایک بات بھی سیحان کی نہیں سن رہی ہوتی۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سیحان بار بار الف کے پاس آ کر صفائی پیش کرے گا، کہے گا جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنے گی سیحان کی۔ ہر وقت سیحان کے اوپر غصہ کرے گی اور کہے گی دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا۔ کیونکہ سیحان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، کیونکہ سیحان کو محبت ہو چکی ہوتی ہے الف کے ساتھ۔
جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے، جس کے بعد زبردستی سیحان ایلف کے پاس جائے گا، اپنی پسٹل نکالے گا، ایلف پہ رکھ دے گا اور ایلف کو کہے گا تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی، جس کے بعد زبردستی سیحان اپنی بات ایلف کو بتائے گا، کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے بابا نے زبردستی کی تھی میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی تھی، میں نے وہ ہوٹل ویسے کا ویسا بنا دیا تھا اور مریم کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم نے اب جو بولنا تھا تم بول چکے ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، جس کے بعد سیحان وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دے گا ایلف میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتا، یہ بات سن کر ایلف دوبارہ غصے میں آ جائے گی اور سیحان سے کہے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی تم سے شادی بھی کروں گی، نہ ہی میں تمہیں منہ لگاؤں گی کیونکہ تم ایک میری ماں کے قاتل ہو۔ ویورز ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ایلف کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی اپنے ہوٹل کو لے کر، اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا اور سیحان غازی یوسف کا بیٹا ہے، تو ایلف کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سیحان کے پاس آ کر سیحان کو ایک تھپڑ دے مارے گی۔ ایلف سیحان سے کہتی ہے تم نے ہی میری ماں کو مارا ہے، تم لوگ میری ماں کے قاتل ہو، تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ سب سن کر سیحان کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ایلف سے کہتا ہے کام ڈاؤن، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، میں اسے کیوں ماروں گا، وہ میری بھی دوست تھی، جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم جانتے تھے کہ میری ماں کافی زیادہ پہلے سے ہی بیمار تھی، کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ کی، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم لوگ ہی میری ماں کے قاتل ہو، جس کے بعد سیحان ایلف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلف سیحان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور ایلف سیحان سے کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی کبھی شکل بھی مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم دونوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دونوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی اور تم دونوں کو جیل میں بھیجوں گی، جس کے بعد سیحان کہتا ہے ایلف یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سیحان کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ایلف کو لیکن ایلف ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جائے گی، جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہوتا ہے کہ وہ آخر کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے کیونکہ ایلف ایک بات بھی سیحان کی نہیں سن رہی ہوتی، اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سیحان بار بار ایلف کے پاس آ کر صفائی پیش کرے گا، کہے گا جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایلف ایک بات بھی نہیں سنے گی سیحان کی، ہر وقت سیحان کے اوپر غصہ کرے گی اور کہے گی دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا، کیونکہ سیحان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے کیونکہ سیحان کو محبت ہو چکی ہوتی ہے ایلف کے ساتھ، جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے، جس کے بعد زبردستی سیحان ایلف کے پاس جائے گا، اپنی پسٹل نکالے گا، ایلف پہ رکھ دے گا اور ایلف کو کہے گا تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی، جس کے بعد زبردستی سیحان اپنی بات ایلف کو بتائے گا، کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے بابا نے زبردستی کی تھی میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی تھی، میں نے وہ ہوٹل ویسے کا ویسا بنا دیا تھا اور مریم کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم نے اب جو بولنا تھا تم بول چکے ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، جس کے بعد سیحان وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دے گا ایلف میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتا، یہ بات سن کر ایلف دوبارہ غصے میں آ جائے گی اور سیحان سے کہے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی تم سے شادی بھی کروں گی، نہ ہی میں تمہیں منہ لگاؤں گی کیونکہ تم ایک میری ماں کے قاتل ہو۔ ویورز ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے
ایلف کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی اپنے ہوٹل کو لے کر، اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا اور سیحان غازی یوسف کا بیٹا ہے، تو ایلف کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سیحان کے پاس آ کر سیحان کو ایک تھپڑ دے مارے گی۔ ایلف سیحان سے کہتی ہے تم نے ہی میری ماں کو مارا ہے، تم لوگ میری ماں کے قاتل ہو، تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سن کر سیحان کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ایلف سے کہتا ہے کام ڈاؤن، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، میں اسے کیوں ماروں گا، وہ میری بھی دوست تھی۔ جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم جانتے تھے کہ میری ماں کافی زیادہ پہلے سے ہی بیمار تھی، کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ کی، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم لوگ ہی میری ماں کے قاتل ہو۔ جس کے بعد سیحان ایلف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلف سیحان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور ایلف سیحان سے کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی کبھی شکل بھی مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم دونوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دونوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی اور تم دونوں کو جیل میں بھیجوں گی۔ جس کے بعد سیحان کہتا ہے ایلف یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیحان کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ایلف کو لیکن ایلف ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہوتا ہے کہ وہ آخر کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے کیونکہ ایلف ایک بات بھی سیحان کی نہیں سن رہی ہوتی۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سیحان بار بار ایلف کے پاس آ کر صفائی پیش کرے گا، کہے گا جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایلف ایک بات بھی نہیں سنے گی سیحان کی، ہر وقت سیحان کے اوپر غصہ کرے گی اور کہے گی دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا۔ کیونکہ سیحان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے کیونکہ سیحان کو محبت ہو چکی ہوتی ہے ایلف کے ساتھ۔ جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ جس کے بعد زبردستی سیحان ایلف کے پاس جائے گا، اپنی پسٹل نکالے گا، ایلف پہ رکھ دے گا اور ایلف کو کہے گا تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی۔ جس کے بعد زبردستی سیحان اپنی بات ایلف کو بتائے گا، کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے بابا نے زبردستی کی تھی میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی تھی، میں نے وہ ہوٹل ویسے کا ویسا بنا دیا تھا اور مریم کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم نے اب جو بولنا تھا تم بول چکے ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جس کے بعد سیحان وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دے گا ایلف میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سن کر ایلف دوبارہ غصے میں آ جائے گی اور سیحان سے کہے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی تم سے شادی بھی کروں گی، نہ ہی میں تمہیں منہ لگاؤں گی کیونکہ تم ایک میری ماں کے قاتل ہو۔ ویورز ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ ایلف کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی اپنے ہوٹل کو لے کر، اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا اور سیحان غازی یوسف کا بیٹا ہے، تو ایلف کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سیحان کے پاس آ کر سیحان کو ایک تھپڑ دے مارے گی۔ ایلف سیحان سے کہتی ہے تم نے ہی میری ماں کو مارا ہے، تم لوگ میری ماں کے قاتل ہو، تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سن کر سیحان کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ایلف سے کہتا ہے کام ڈاؤن، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، میں اسے کیوں ماروں گا، وہ میری بھی دوست تھی۔ جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم جانتے تھے کہ میری ماں کافی زیادہ پہلے سے ہی بیمار تھی، کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ کی، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم لوگ ہی میری ماں کے قاتل ہو۔ جس کے بعد سیحان ایلف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلف سیحان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور ایلف سیحان سے کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی کبھی شکل بھی مت دکھانا،
دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم دونوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دونوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی اور تم دونوں کو جیل میں بھیجوں گی۔ جس کے بعد سیحان کہتا ہے الف یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیحان کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے الف کو، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہوتا ہے کہ وہ آخر کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے، کیونکہ الف ایک بات بھی سیحان کی نہیں سن رہی ہوتی۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سیحان بار بار الف کے پاس آ کر صفائی پیش کرے گا، کہے گا جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنے گی سیحان کی۔ ہر وقت سیحان کے اوپر غصہ کرے گی اور کہے گی دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا۔ کیونکہ سیحان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، کیونکہ سیحان کو محبت ہو چکی ہوتی ہے الف کے ساتھ۔ جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ جس کے بعد زبردستی سیحان الف کے پاس جائے گا، اپنی پسٹل نکالے گا، الف پہ رکھ دے گا اور الف کو کہے گا تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی۔ جس کے بعد زبردستی سیحان اپنی بات الف کو بتائے گا، کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے بابا نے زبردستی کی تھی میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں نے وہ ہوٹل ویسے کا ویسا بنا دیا تھا اور مریم کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ جس کے بعد الف کہتی ہے تم نے اب جو بولنا تھا تم بول چکے ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جس کے بعد سیحان وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دے گا الف میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سن کر الف دوبارہ غصے میں آ جائے گی اور سیحان سے کہے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی تم سے شادی بھی کروں گی، نہ ہی میں تمہیں منہ لگاؤں گی، کیونکہ تم ایک میری ماں کے قاتل ہو۔ ویورز ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے الف کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی اپنے ہوٹل کو لے کر، اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا اور سیحان غازی یوسف کا بیٹا ہے، تو الف کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سیحان کے پاس آ کر سیحان کو ایک تھپڑ دے مارے گی۔ الف سیحان سے کہتی ہے تم نے ہی میری ماں کو مارا ہے، تم لوگ میری ماں کے قاتل ہو، تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سن کر سیحان کافی پریشان ہو جاتا ہے اور الف سے کہتا ہے کام ڈاؤن، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، میں اسے کیوں ماروں گا، وہ میری بھی دوست تھی۔ جس کے بعد الف کہتی ہے تم جانتے تھے کہ میری ماں کافی زیادہ پہلے سے ہی بیمار تھی، کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ کی، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم لوگ ہی میری ماں کے قاتل ہو۔ جس کے بعد سیحان الف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الف سیحان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور الف سیحان سے کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی کبھی شکل بھی مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم دونوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دونوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی اور تم دونوں کو جیل میں بھیجوں گی۔ جس کے بعد سیحان کہتا ہے الف یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیحان کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے الف کو، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہوتا ہے کہ وہ آخر کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے، کیونکہ الف ایک بات بھی سیحان کی نہیں سن رہی ہوتی۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سیحان بار بار الف کے پاس آ کر صفائی پیش کرے گا، کہے گا جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الف ایک بات بھی نہیں سنے گی سیحان کی۔ ہر وقت سیحان کے اوپر غصہ کرے گی اور کہے گی دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا۔ کیونکہ سیحان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، کیونکہ سیحان کو محبت ہو چکی ہوتی ہے الف کے ساتھ۔
جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے، جس کے بعد زبردستی سیحان ایلف کے پاس جائے گا، اپنی پسٹل نکالے گا، ایلف پہ رکھ دے گا اور ایلف کو کہے گا تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی، جس کے بعد زبردستی سیحان اپنی بات ایلف کو بتائے گا، کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے بابا نے زبردستی کی تھی، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی تھی، میں نے وہ ہوٹل ویسے کا ویسا بنا دیا تھا اور مریم کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم نے اب جو بولنا تھا تم بول چکے ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، جس کے بعد سیحان وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دے گا ایلف میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سن کر ایلف دوبارہ غصے میں آ جائے گی اور سیحان سے کہے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی تم سے شادی بھی کروں گی، نہ ہی میں تمہیں منہ لگاؤں گی، کیونکہ تم ایک میری ماں کے قاتل ہو۔ ویورز ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ایلف کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی اپنے ہوٹل کو لے کر، اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا اور سیحان غازی یوسف کا بیٹا ہے، تو ایلف کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سیحان کے پاس آ کر سیحان کو ایک تھپڑ دے مارے گی۔ ایلف سیحان سے کہتی ہے تم نے ہی میری ماں کو مارا ہے، تم لوگ میری ماں کے قاتل ہو، تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ سب سن کر سیحان کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ایلف سے کہتا ہے کام ڈاؤن، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، میں اسے کیوں ماروں گا، وہ میری بھی دوست تھی، جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم جانتے تھے کہ میری ماں کافی زیادہ پہلے سے ہی بیمار تھی، کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ کی، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم لوگ ہی میری ماں کے قاتل ہو۔ جس کے بعد سیحان ایلف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلف سیحان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور ایلف سیحان سے کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی کبھی شکل بھی مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم دونوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دونوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی اور تم دونوں کو جیل میں بھیجوں گی، جس کے بعد سیحان کہتا ہے ایلف یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سیحان کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ایلف کو لیکن ایلف ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جائے گی، جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہوتا ہے کہ وہ آخر کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے، کیونکہ ایلف ایک بات بھی سیحان کی نہیں سن رہی ہوتی، اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سیحان بار بار ایلف کے پاس آ کر صفائی پیش کرے گا، کہے گا جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایلف ایک بات بھی نہیں سنے گی سیحان کی، ہر وقت سیحان کے اوپر غصہ کرے گی اور کہے گی دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا، کیونکہ سیحان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، کیونکہ سیحان کو محبت ہو چکی ہوتی ہے ایلف کے ساتھ، جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے، جس کے بعد زبردستی سیحان ایلف کے پاس جائے گا، اپنی پسٹل نکالے گا، ایلف پہ رکھ دے گا اور ایلف کو کہے گا تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی، جس کے بعد زبردستی سیحان اپنی بات ایلف کو بتائے گا، کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے بابا نے زبردستی کی تھی، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی تھی، میں نے وہ ہوٹل ویسے کا ویسا بنا دیا تھا اور مریم کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم نے اب جو بولنا تھا تم بول چکے ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، جس کے بعد سیحان وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دے گا ایلف میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سن کر ایلف دوبارہ غصے میں آ جائے گی اور سیحان سے کہے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی تم سے شادی بھی کروں گی، نہ ہی میں تمہیں منہ لگاؤں گی، کیونکہ تم ایک میری ماں کے قاتل ہو۔ ویورز ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی اقساط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے
ایلف کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی اپنے ہوٹل کو لے کر، اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے غازی یوسف کا ہاتھ تھا اور سیحان غازی یوسف کا بیٹا ہے، تو ایلف کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سیحان کے پاس آ کر سیحان کو ایک تھپڑ دے مارے گی۔ ایلف سیحان سے کہتی ہے تم نے ہی میری ماں کو مارا ہے، تم لوگ میری ماں کے قاتل ہو، تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سن کر سیحان کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ایلف سے کہتا ہے کام ڈاؤن، یہ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو، میں اسے کیوں ماروں گا، وہ میری بھی دوست تھی۔ جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم جانتے تھے کہ میری ماں کافی زیادہ پہلے سے ہی بیمار تھی، کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کے ہوٹل پہ توڑ پھوڑ کی، اس کی زمین ہڑپنے کی کوشش کی، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ کے اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم لوگ ہی میری ماں کے قاتل ہو۔ جس کے بعد سیحان ایلف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلف سیحان کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور ایلف سیحان سے کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے اپنی کبھی شکل بھی مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم دونوں کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دونوں کے خلاف مقدمہ درج کروں گی اور تم دونوں کو جیل میں بھیجوں گی۔ جس کے بعد سیحان کہتا ہے ایلف یہ تم کیا بات کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیحان کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ایلف کو لیکن ایلف ایک بات بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ جس کے بعد سیحان کافی پریشان ہوتا ہے کہ وہ آخر کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرے کیونکہ ایلف ایک بات بھی سیحان کی نہیں سن رہی ہوتی۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ سیحان بار بار ایلف کے پاس آ کر صفائی پیش کرے گا، کہے گا جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایلف ایک بات بھی نہیں سنے گی سیحان کی، ہر وقت سیحان کے اوپر غصہ کرے گی اور کہے گی دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل کبھی بھی مت دکھانا۔ کیونکہ سیحان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے کیونکہ سیحان کو محبت ہو چکی ہوتی ہے ایلف کے ساتھ۔ جس کے بعد سیحان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ جس کے بعد زبردستی سیحان ایلف کے پاس جائے گا، اپنی پسٹل نکالے گا، ایلف پہ رکھ دے گا اور ایلف کو کہے گا تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی۔ جس کے بعد زبردستی سیحان اپنی بات ایلف کو بتائے گا، کہے گا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے بابا نے زبردستی کی تھی میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اس معاملے کو سلجھانے کی پوری کوشش کی تھی، میں نے وہ ہوٹل ویسے کا ویسا بنا دیا تھا اور مریم کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ جس کے بعد ایلف کہتی ہے تم نے اب جو بولنا تھا تم بول چکے ہو، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جس کے بعد سیحان وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دے گا ایلف میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر میں اب نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سن کر ایلف دوبارہ غصے میں آ جائے گی اور سیحان سے کہے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں کبھی تم سے شادی بھی کروں گی، نہ ہی میں تمہیں منہ لگاؤں گی کیونکہ تم ایک میری ماں کے قاتل ہو۔